पहले मगाजी लिखे गए। क्यों लिखे गए? तो यही था क्योंकि जब इस्लाम की जो टेरिटरी थी बढ़ रही थी, डोमेन बढ़ रहा था, तो नॉन मुस्लिम्स के साथ मामलात थे, तो उन मामलात में हुजूर ने क्या हिदायतें दी, और जो अभी मैंने कहा, तो इसकी वजह से हुजूर का जो ये किरदार था कि आपने जो जंगें की हैं उसमें क्या आपने किया है, तो ये सामने आ गई। तभी पहली किताबों के क्या कहते हैं? मगाजी। ये गज़वात से निकला है। गज़वा कहते हैं उस कंपेन को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत, दोज एक्सपीडिशंस इन विच प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड, उनको गज़वा कहते हैं। और सरिया कहते हैं उसको जिसमें पार्टिसिपेट हुजूर ने न किया हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, गज़वा से माना सिर्फ जंग ही नहीं है। गज़वा में वो सारी कंपेन्स हैं, चाहे वो सुलह के लिए भी लड़ी गई हो। चुनांचे अगर आप देखोगे हदीस लिटरेचर में किताबुल मगाजी होता है, तो उसमें सिर्फ जंगों की दास्तानें नहीं है, उसमें वो सारी मुहिमें भी हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमाई है, जिसमें सिर्फ 4 आदमी गए हैं किसी कबीले के पास। तो ये बात अकल के खिलाफ है कि 2 आदमी या 4 आदमी हुजूर की तरफ से जाए, या हुजूर खुद 10 आदमी साथ हो, 20 आदमी साथ हो, किसी कबीले की तरफ जाए तो जंग नहीं हो सकती। कबीला 2000 पर मुश्तमिल है तो 20 आदमी क्या कर सकते हैं? तो असल में उनके साथ बाकी मामलात में सुलह होती थी, बाकी मामला, तो उसको भी गज़वात में इंक्लूड कर दिया गया है। मैं अब चलता हूँ आगे। तो बाद में व्हेन द ओवरऑल मटेरियल ऑफ प्रॉफिट्स लाइफ वाज नॉट, आई विल नॉट से डिस्कवर्ड, वाज पुट फोर्थ, कंपाइल्ड, तो उसके बाद ये हो गया कि इस पूरे को पूरे लिटरेचर को सीरा लिटरेचर कहा गया। दलाइल व मौजदात सीरत का हिस्सा है, इस पर थोड़ी बात हो गई। आसार सहाबा, सहाबा की जो अपने आसार आपने पढ़ा होगा यहाँ इल्म हदीस में, एक तो हदीस होती है, एक सहाबा का असर होता है, यानी खुद सहाबा की ज़ुबान मुबारक से जो बातें निकली हैं वो इनडायरेक्टली हदीस का, सीरत का भी हिस्सा है। कैसे? सहाबी बयान करेगा कि एक दफ़ा हम थे हुजूर के साथ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो एक दफ़ा हुजूर के साथ थे, दिस आल्सो मेंट दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सीरत। ये भी है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। इल्म रिजाल हैं, ये भी आप इल्म हदीस में पढ़ते होंगे कि इल्म रिजाल जो है, सबसे पहले जो तबकात की किताबें आईं तो सहाबा की पहली ज़िंदगी थी। इल्म रिजाल में सहाबा, तो उनके लिए आदिल का लफ्ज़ है कि वो सब के सब आदिल थे, लेकिन उनकी जब ज़िंदगी आएगी इसका माना ये है कि ये भी सीरत का एक पार्ट है, सोर्स है, उससे भी आप सीरत समझ सकते हैं। इल्म तारीख़ है, हुजूर से पहले जो तारीख़ हुआ करती थी उसकी नवियत एक थी अल्लामा शिबली हैज़ एक्सक्लूसिवली एंड ही हैज़ प्रोफाउंडली डिबेटेड एंड एक्सप्लेन्ड एंड डिस्कस्ड दिस थिंग इन हिज मैग्नम ओपस मुकद्दिमा ऑफ सीरतुन नबी। पिछली दफ़ा मैंने वो चढ़ाया भी था कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी इस वक्त बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने कहा कि बचपन में मैं क्या क्या किताबें पढ़ता था, उनमें ये भी लिखा था कि बचपन में मैं सीरत नबी अल्लामा शिबली की पढ़ता था, और जो उन्होंने ज़ुहूर अक़दस यानी विलादत बासादत हुजूर की लिखी है, मैं वो पढ़ता था, आज भी मुझे वो समझ में नहीं आता। मैंने कहा अपनी जगह चलो शुक्र है अल्लाह का, इस वक्त का बहुत बड़ा फ़क़ी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आता, मैं ही अकेला नहीं हूँ, और मुझे भी वो पल्ले नहीं पड़ता। तो मुकद्दिमा ऑफ अल्लामा शिबली सीरतुन नबी पढ़ने के लायक है, वो फ़न पे हैं, वो इल्म सीरत पे हैं, उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने उसमें डिबेट किया है कि इल्म तारीख़ पर सीरत का क्या असर हुआ। उससे पहले महाभारत है, किसने लिखी, कब लिखी, कहाँ लिखी, कैसे लिखी। खुद कहते हैं तौरात ज़ाया हो गई, वो संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, फिर हमारा बुज़ुर्ग उठा उसने अपनी यादाश्त से लिखी, फिर वो भी ज़ाया हो गई, फिर इंजील भी ज़ाया हो गई, 200 साल के बाद फ़लाँ यूहन्ना ने, मत्ता ने वगैरह वगैरह मरकस ने तो वो लिखी, फिर वो भी नहीं रही, फिर उसकी अपनी ज़ुबान ज़ाया हो गई। तो आज मैं आपको एक कहूँ कि ये कहते हैं ना मदरसों की अहमियत, अरबिक लैंग्वेज का महफूज रहना ज़रूरी था। अगर लैंग्वेज महफूज नहीं रहेगी तो किताब भी महफूज नहीं रह सकती। तो मुसलमानों का ये इफ्तिकार है कि जिस वक़्त की अरबिक उस दिन की थी, आज भी वो अरबिक मौजूद। जब अरबिक मौजूद है तो उलूम मौजूद है, जब उलूम मौजूद है कुरान मौजूद है, हिदायत मौजूद है, दीन मौजूद है। तो तारीख़ पर क्या असर पड़ा? उसके बाद सिक्रूटनाइज हो गया, तारीख़ हो गई। तो ये चीज़ें हैं, ये हमसे पूछे हैं, किस वास्ते से पूछे। जब सीरत निगारों ने सीरत लिखी तो उसके लिए उसूल मुरतब किए, जैसे इल्म हदीस का उसूल, यही तो सीरत के भी उसूल है, लेकिन मुहद्दिसीन फेल दिस नीड टू रिलैक्स देयर स्टैंडर्ड्स। उन्होंने इल्म सीरत के उसूलों में थोड़ा बहुत
نرمی لائے. علم حدیث کے جو اصول ہے وہ تھوڑا اس سے شدید ہے, علم سیرت میں تھوڑے ریلیکسڈ ہے. تو پھر علم تاریخ میں یہ چیزیں آ گئی, تو تاریخ میں یہ ساری چیزیں آ گئی. میں آپ کو اس کو شارٹ کر, علم لغت ہے, لیکسیکوگرافی. آپ کہیں گے کہ لغت کی کتاب کیسے سیرت کا سورس ہے؟ میں آپ کو کہوں گا آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھائے, عربک لغت کی, تو وہاں پر مثلاً ہوگا حدیبیہ لفظ ہوگا. تو جب حدیبیہ ہوگا, حدیبیہ سے کیا مراد ہے, تو اس کے نیچے پورا یہ کور ہوگا, ریٹن ہوگا, تو حدیبیہ کیا ہے. تو وہاں پر لکھا ہے کہ سریہ میں نے ایک دفعہ قاموس الوحید میں دیکھا مثلا, تو وہاں سریہ دیکھیں گے تو سریہ میں تھا کہ یہ وہ پارٹیسپیشن ہے, ایکسپیڈیشن ہے جس میں حضور کی پارٹیسپیشن نہیں ہے, صحابہ کی پارٹیسپیشن ہے. اس میں اتنے افراد سے 20 افراد سے لے کر 400 افراد تک جتنا لشکر ہوگا تو اس کو سریہ کہتے ہیں. تو پھر سریہ کی اتنی تعداد ہے, یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے. میں آگے چلتا ہوں. علم الانصاب, اینسیسٹری اور ایام العلم. ایک بالازوری کی انصاب الاشراف, میں نے بالازوری کا بھی حوالہ دیا تھا, بہت بڑے مورخ گزرے ہیں, انہوں نے انصاب. اچھا, اسکالرس نے لکھا کہ حضور سے پہلے, ٹائم کیا ہوا, اب میں جلدی کرتا ہوں. حضور سے پہلے آپ نے سنا ہوگا عرب میں نسب ناموں کا اور نسب اس کا اینسیسٹری کو یاد رکھنے کا مزاج تھا. ان کی میموری بہت زبردست, انسانوں سے لے کر گھوڑوں تک کے نسب نامے ان کو یاد تھے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جب نسب یاد رہے نا, حضور کا نسب نامہ, تو حضور سے پہلے نسب نامے, تو اس سے کیا ہوا, یہ بھی ایک سیرت کا پارٹ تھا. یہ اللہ کی طرف سے مشیت تھی کہ میرا نبی آنے والا ہے, اس سے پہلے میں یہ مزاج اس لیے پیدا کر رہا ہوں, میموری اس لیے لوگوں کو دے رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ حضور جب دنیا میں آئیں گے, حضور کا خاندان کا اس کے بعد جو ریلیشن ہے, دادیاں, خالائیں, پھوپھیاں, دودھ شریک, بھائی بہن جو سارے ہیں, ان کے پورے وہ خاندان محفوظ رہیں گے. وہ اصل میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پھر سیرت کا بھی ایک حصہ بنے گا. تو یہ ہے علم الانصاب. ایام العرب میں نے اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہے علم آثار قدیمہ, وہ کیسے سیرت کا حصہ ہے. مثلا آج بھی آپ جاؤ گے, کعب بن اشرف کا مکان موجود ہے. کعب بن اشرف ایک یہودی تھا جو حضور کی شان میں بلیسفیمی کرتا تھا. تو اس کو بعد میں پھر جہنم رسید کیا گیا صحابی نے. عبداللہ بن عتیق ان کا نام تھا غالباً. تو ان کا مکان ہے. خیبر کے قلعے ان کے جو وہ ہیں نا, وہ آج بھی موجود ہے. تو احد جاؤ گے, پہاڑ موجود ہے, بدر کا میدان موجود ہے. اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو, تو وہ بہت ساری حضور کے جو مسجدیں ہیں, حضور کے دور کی مسجدیں ہیں, ان میں بہت ساری ابھی بھی کسی حد تک کسی صورت میں موجود ہے. تو اس کو بھی آپ سیرت کا ایک حصہ ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اب میری جو پریزنٹیشن ہے اس کے لیے پھر سے آنا پڑے گا, کیونکہ اب ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اینڈ پرائمری سیرا آف رائٹرز, یہ پورا کا پورا ایک. آپ کتنے منٹ دے سکتے ہیں مجھے؟ نہیں, میں اسی حساب سے چلوں گا. ہاں, 2 منٹ میں, چلیے ٹھیک ہے. تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کو. یہی اصل میں اس کا میرا پارٹ تھا جو ابھی ڈسکس کرنا تھا. وہ کیا تھا کہ کمپائلیشن کیسے ہوئی, صحابہ میں کون سے سیرہ رائٹرز تھے, تابعین میں کون سے سیرہ رائٹرز تھے. پھر تابعین میں سے عروہ بن زبیر جو تھا, ان کا مینوسکرپٹ دریافت کیا کنہوں نے, مصطفیٰ اعظمی نے. ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی نے 1980 میں مینوسکرپٹ دریافت کیا. ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا حمام بن منبہ کا, ان کا مینوسکرپٹ دریافت کیا. دیٹ ڈیڈنٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو سیرہ. دس یو شوڈ کیپ ان دس مائنڈ. اس نے سیرہ لٹریچر میں ایڈ کچھ نہیں کیا, بٹ دیٹ سبسٹینشیٹڈ سیرہ لٹریچر. جو سیرہ رائٹرز نے پہلے لکھا تھا وہ بھی وہی اس میں موجود ہے, لیکن مینوسکرپٹ کے درسکر ہونے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر واقدی کا مینوسکرپٹ دریافت ہوا. ابن اسحاق, یہ تو ایک پورا میرا ایک آرٹیکل ہے, اس پہ پورا مضمون ہے ریسرچ پیپر کی. ابن اسحاق کون تھے, وائی ہی از کالڈ امام ان علم سیرت و مغازی. تو ان کی کتاب موجود آج بھی ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نے وہ بھی دریافت کر کے ایڈٹ کر کے پبلش کی. پھر ابن ہشام اور ابن اسحاق میں فرق کیا ہے؟ ابن ہشام کی کتاب ہی ابن اسحاق کی کتاب ہے, بٹ ابن اسحاق's book was comprised of 3 major portions. 3 کتابیں تھیں 3 والیومز میں. مبتدا,
مبعث مغازی یہ ابن اسحاق کی تھی. مبتدا جو تھی اس میں حضرت آدم سے لے کر حضور تک ڈسکس کیا تھا. اس میں اسرائیلی روایت تھی, اور جب اسرائیلی روایت تھی تو محدثین نے اپنے وقت میں اس کو ناپسند کیا, تو کرٹیسزم ہو گئی ابن اسحاق پر. امام مالک کرٹیسائزڈ, امام دارقطنی, امام بخاری, امام نسائی اینڈ یحییٰ بن معین, یہ بہت بڑے بڑے اسکالرس ہیں جنہوں نے کرٹیسائز کیا کس کو, ابن اسحاق کو, کیونکہ آپ نے. اور اس کے بعد مبعث تھا, اور اس میں بعثت حضور کا اپنے فرام برتھ اپ ٹو دا سیڈ ڈیمائز. اس کے بعد مغازی تھا جو حضور کا یہ پہلو تھا, مدنی دور تھا. تو ابن ہشام نے کیا کیا تھا, ابن ہشام واز مور ویل ورسڈ دین ابن اسحاق. ہی واز, وہ ادب بھی جانتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مبتدا کو نکال دیا. جب مبتدا کو نکال دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پر بہت کرٹیسزم ہوئی ہے. پھر مبعث میں جو اشعار تھے, ہی سیکریٹنائزڈ اشعارز پوئٹری, اور اس کے بعد جو مغازی تھا اس میں بھی بہت ساری چیزیں انہوں نے حذف کر دی. وجہ اس کی یہ تھی, ابن ہشام کہتے تھے بہت ساری چیزیں ابن اسحاق نے ایسی لائی ہیں جن کو لانے کی ضرورت نہیں تھی. مثلا اکرمہ بن ابی جہل یا کوئی اور, صفوان بن امیہ صحابی بعد میں بنے, پہلے انہوں نے یا ابو سفیان بن حارث. میں نے شعراء کی بات کی تھی, صحابہ میں کون شعراء تھے, ایک تھے ابو سفیان بن حارث, وہ حضور کی کرٹیسزم میں بہت زیادہ, پھر پینیجرسٹ بنے وہ بعد میں. پہلے انہوں نے بہت مخالفت میں لکھا. اچھا, جب مخالفت میں انہوں نے اشعار کہے تو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ مخواہ اس سے دس ول کریٹ مسکنسیپشنز اینڈ ہارمز, تو اس کو لانے کی ضرورت ہے, انہوں نے اس کو نکال دیا. پھر بعد میں ابن ہشام کی وہ کتاب بنی. اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں. واقدی کو بھی بہت زیادہ بدنام کیا ہے, بینگ اسٹوڈنٹ آف سیرہ لٹریچر جو کیا. اچھا, ایک اور بات آپ نے پڑھی ہوگی یہاں کے اساتذہ سے, جب محدثین کسی پر جرح کرتے ہیں, اور جرح بھی ہو تعدیل بھی ہو, تو ترجیح کس کو دی جائے گی. اسی کے ساتھ ہے جرح غیر مفسر ہو اور تعدیل مفسر ہو تو ترجیح, تعدیل غیر مفسر ہو اور جرح مفسر ہو اس پر تعدیل کس کو دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب محدثین اپنی ٹرمینالوجی میں کسی کو کذاب کہتے ہیں, اس کا کیا معنی ہے, یا آج کل کے کذاب نہیں ہوتا, یہ ان کی اپنی میٹیکولیسنس ہوتی ہے. تو پھر ہیں, یہ تو پورا ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, ساجد صاحب دیکھ رہے ہیں. ہاؤ اے ٹریڈیشنسٹک اپروچ کیا ہوتا ہے, محدثانہ اسلوب. اس کے بعد ہے ہسٹوریکل اپروچ, مؤرخانہ اسلوب, کمپائلیٹری اپروچ, مؤلفانہ اسلوب, جورسپروڈینشیل اپروچ, فقیہانہ اسلوب, سکولسٹک اپروچ, متکلمانہ اسلوب, لٹریچرسٹک اپروچ, ادیبانہ اسلوب, پولمک اپروچ, مناظرانہ اپروچ ہوتا ہے. ہاؤ اے ٹریڈیشنسٹ ڈسکرائبز پروفیٹک سیرہ, ہاؤ اے ہسٹورین. کمپائلیٹری اپروچ میں کیا ہوا, کمپائلر اپروچ ایک تقریباً 400-500 سال تک کا ایک پیریڈ ہے جس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں پھر مکس بھی ہو گئی. تو جورسپروڈینشیل اپروچ کیا ہوتا ہے, اسکولسٹک اپروچ کیا ہوتا ہے, وہی میں نے کہا تھا کہ دلائل کلام کا بھی ایک پارٹ ہے, سیرت کا بھی پارٹ ہے, معجزات, تو وہ اسی میں آتا ہے. تو ادیبانہ آپ نے پڑھا, چھوڑ دیتا ہوں, آئندہ انشاءاللہ. یہ چھوٹی موٹی میں نے جلدی میں بیبلیوگرافی لکھی ہے. کون کی کتابیں جو ابھی میں نے یہاں ڈسکس کی نا, یہ ساری باتیں آپ اچھے سے آرگنائزڈ اکیڈمک طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وہ ان کتابوں کو آپ دیکھ لیں, اس میں وہ آپ کو بس ہو گیا. میں آپ کو یہی کہوں گا, ہوپ دیٹ یو enjoyed this session. So I tried my best. I already told you this is my first experience to be invited and to present anything before you. پچھلی دفعہ یونیورسٹی میں بھی ہوتی تھی تو, لیکن وہاں کا ایک الگ ماحول ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہی زیادہ اچھا دل کو لبانے والا ہوتا ہے. وہاں پر دوسری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر درود شریف پڑھنے میں بھی شاید شرم اور عار محسوس ہوتی ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ ان کتابوں میں, اور بہت ساری میں نے چھوڑ دی ہیں, کچھ آرٹیکلس کو چھوڑ دیا, یہ بڑی بڑی کتابیں. اور سب سے آسان جو کتاب اس پہ ہیں وہ سیرت, محاضرات سیرت ہیں ڈاکٹر محمود احمد, وہاں وہ موجود ہیں. اس کو پڑھیں آپ, یہ پورا کا پورا آپ کو اس پہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے, ہوپ دیٹ یو انجوائڈ
and with this I am concluding my speech. Assalamu alaikum.